السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. معزز شرکائے اجلاس اور پردہ-نشین خواتین اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق اور اس کے فضل سے آج سے 9 دن قبل ہم نے سیرت امہات المومنین کا ایک مبارک سلسلہ شروع کیا تھا. اب ہم دھیرے دھیرے اس پروگرام کے اختتامی مرحلے تک پہنچ رہے ہیں. گزشتہ دنوں میں ہم نے ازواج مطہرات میں سے بہت سو کی سوانح حیات، ان کے حالات زندگی سنے ہیں. الحمدللہ یہ وہ زندگیاں ہیں جن سے زندگیاں بنتی ہیں، بنتی رہی ہیں اور بنتی رہیں گی. میں امید کرتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے بھی، ہماری ماں بہنوں نے بھی جو واقعات ہم نے ازواج مطہرات کے حوالے سے اور ان کے حالات زندگی جو ہم نے سنے ہیں، یقیناً بہت ساری روشنی ہم سب کو ملی ہوگی، اور اس روشنی کو لے کر ہم اپنی آئندہ کی زندگی کو انشاءاللہ تعالی کامیابی کے ساتھ دین پر قائم رہتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب اور صحابیات رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی زندگیاں بنانے کی اور گزارنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی. آج میں جن ام المومنین کے حالات زندگی لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، وہ ہیں ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ عنہا. ام حبیبہ جو اپنی کنیت سے زیادہ جانی جاتی ہیں اور ان کا نام بہت کم معروف ہے. جیسا کہ ہم نے بتایا کہ عربوں میں کنیت کا بڑا اہتمام ہے، بڑا چلن ہے. یہ اسلامی تہذیب ہے کہ انسان کی جو اولاد ہوتی ہے، اولاد کے نام پہ باپ کو بھی کنیت دی جاتی ہے، ماں کو بھی کنیت دی جاتی ہے. عموماً ماں کو بیٹی کے نام پہ کنیت دی جاتی ہے اور باپ کو بیٹے کے نام پہ کنیت دی جاتی ہے. لیکن کبھی کبھار یہ ہو سکتا ہے کہ والدین ماں باپ دونوں کو بیٹی کے نام پہ کنیت دے دی جائے یا بیٹے کے نام پہ کنیت دے دی جائے. ام حبیبہ رضی اللہ عنہا جو اپنی کنیت سے زیادہ جانی جاتی ہیں، ان کا نام تھا رملہ. رملہ ان کا نام تھا، کنیت سے زیادہ مشہور ہو گئیں. اور ان کے سلسلے میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک ایسے خاندان سے ان کا تعلق، ایک ایسے گھرانے سے ان کا تعلق جس گھرانے اور جس خاندان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے بڑے مخالفین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے بڑے دشمن پیدا ہوئے، اس خاندان اور اس گھرانے سے ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کا تعلق ہے. چنانچہ ہم آپ کو بتا دیں کہ ام حبیبہ کا تعلق، ام حبیبہ کی پھوپھی، حضرت ام حبیبہ کی پھوپھی ام جمیل ہے. وہ ام جمیل جسے قرآن مجید نے حمالۃ الحطب کہا. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب.
جس جمیل کو اللہ تعالیٰ نے سورہ لہب میں جہنم کی وعید سنائی، وہ جمیل حبیبہ رضی اللہ عنہا کی پھوپھی لگتی تھی۔ اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ حبیبہ کن کی بیٹی تھی؟ حبیبہ ابو سفیان کی بیٹی تھی۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام لانے سے قبل ابو سفیان کا شمار رضی اللہ عنہ اسلام لانے سے قبل پیارے نبی کے صف اول کے دشمنوں میں ہوتا تھا۔ اسلام لانے سے قبل ابو سفیان کا نام ابو جہل اور ابو لہب کے ساتھ لیا جاتا تھا۔ اور واقعتاً اسلام سے پہلے کی جو زندگی ہے آپ دیکھیں گے، بدر میں جو کچھ ہوا، کون بنیادی سبب تھے؟ یہی ابو سفیان بنیادی سبب تھے۔ پیارے نبی کے بہت بڑے مخالف، بہت بڑے دشمن، اور ان کی بیٹی ہے حبیبہ۔ اللہ کا یہ قانون ہے، ہمیشہ سے یاد رکھو، وہ آزر کے گھر ہی میں ابراہیم کو پیدا کرتا ہے، وہ آزر کے گھر ہی میں ابراہیم کو پیدا کرتا ہے۔ مشرک گھرانوں سے ہی توحید کی روشنی وہ نکالتا ہے، بدعتی گھرانوں سے وہ اتباع سنت کی چنگاری پیدا کرتا ہے، اور بت پرستوں کے خاندانوں سے وہ توحید کے علمبردار اٹھاتا ہے۔ جیسے اقبال نے کہا، ہے آیا یورش تاتار کے افسانے سے، ہے آیا یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے گھرانے میں پیدا کر کے حبیبہ کو ہدایت دی، اور داد دیجئے اس خاتون کی ہمت، اس خاتون کی جرت، اور اس خاتون کی شجاعت، اور اس خاتون کی بہادری کو، کہ باپ مکی زندگی میں پیارے نبی کا اتنا بڑا دشمن، لیکن باپ کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے، باپ کے روب و دبدبے کو خاطر میں نہیں لائی، اور اللہ تعالیٰ کا پیغام جب ان تک پہنچا، جس کو انہوں نے اچھی طرح سے سمجھ لیا، تو اس دین حق کو اور اس پیغام حق کو قبول کرنے میں ذرا تأمل نہیں کیا۔ اور اللہ کا یہ قانون اور اللہ کا یہ دستور اور اللہ تعالیٰ کی یہ سنت آج تک جاری ہے کہ جو گھرانے، جو خاندان وہ گمراہی کے حوالے سے مشہور رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہی گھرانوں سے ہدایت کا نور پیدا کرتا ہے، اور جو اسلام کے بڑے بڑے مخالفین اور اسلام کے بڑے بڑے دشمن ہیں، انہی کے گھروں میں اللہ اسلام کو داخل کر دیتا ہے، ان کے بچے مسلمان ہو جاتے ہیں، ان کے پوتے مسلمان ہو جاتے ہیں، ان کی بیٹیاں مسلمان ہو جاتی ہیں۔ یہ صرف عہد نبوت کی بات نہیں، آج تک بھی جو لوگ اسلام کے خلاف کہتے ہیں، بولتے ہیں، لکھتے ہیں، اور لکھتے بولتے تھکتے نہیں، اللہ رب العالمین کی قدرت کا کرشمہ دیکھو اور اسلام کو معجزہ دیکھو، انہی گھرانوں میں اسلام داخل ہو جاتا ہے، اور انہی کی اولاد مشرف و اسلام ہو جاتی ہے۔ حبیبہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ماجرا ہوا۔ الحمدللہ کہ آگے چل کر مدنی زندگی کے بالکل آخری ایام میں فتح مکہ کے موقع پہ ابو سفیان کو بھی ہدایت مل گئی، جو حبیبہ کے باپ تھے۔ فتح مکہ کے موقع پہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کو ایک بہت بڑا اعزاز عطا کیا۔ جب بغیر مقابلے کہ آپ فاتحانہ شان سے مکے میں داخل ہو گئے، مشرکین مکہ پوری طرح بے بس تھے، تو پیارے نبی نے امن عام کا اعلان کیا اور فرمایا جو خانہ کعبہ میں داخل ہو جائے اسے امن ہے۔ وہیں آپ نے فرمایا من دخل دار ابی سفیان فہو آمن، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اسے امن ہے۔ ایک اعزاز دیا ابو سفیان کو، جو خانہ کعبہ میں داخل ہو جائے اسے بھی امن ہے، اور جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اسے بھی امن ہے۔ ابو سفیان اس اعزاز سے بہت خوش ہوئے، اور اسی موقع سے فتح مکہ کے موقع سے وہ مشرف اسلام ہوئے۔ یہ اور بات ہے کہ اس سے پہلے کی ان کی جو زندگی ہے، قبول اسلام سے پہلے کی جو زندگی ہے، اس زندگی میں انہوں نے اسلام کو، پیغمبر اسلام کو نقصان پہنچانے کی جو کوششیں کی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو سازشیں کی، تو جلد معاشرے نے ان کو قبول نہ کیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ان کے کلمہ پڑھنے کے باوجود، مسلمان ہونے کے باوجود ذرا ان سے محتاط رہ کے معاملہ کرتے تھے، اور اس چیز کو ابو سفیان نے بھی محسوس کیا۔
ابو سفیان نے بھی محسوس کیا رضی اللہ عنہ، چنانچہ انہوں نے پیارے نبی سے ایک مرتبہ درخواست کی کہ اللہ کے نبی ایسا کیجئے، یہ جو لوگ مجھ سے بے تکلفی سے نہیں ملا کر رہے ہیں، احتیاط کر رہے ہیں، تو ابو سفیان نے کچھ درخواستیں کی، اس میں سے کہا میرے بیٹے معاویہ کو کاتب وحی بنا لیجئے۔ چنانچہ پیارے نبی نے ان کی درخواست منظور کی اور معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ وارضا کاتبین وحی میں ان کا شمار ہوا، اس لیے کہ وہ لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ پھر کہا کہ اللہ کے نبی میری ایک اور درخواست ہے، وہ یہ ہے کہ اگر آپ کہیں جہاد و قتال کے لیے کوئی قافلہ بھیجیں نا، مجھے اس کا امیر بنائیے، تاکہ میں نے اسلام لانے سے قبل اسلام کو جو نقصان پہنچایا ہے اب میں اسلام کو اتنا ہی فائدہ پہنچا سکوں۔ تو اس طرح حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو بعد میں ہدایت ملی الحمدللہ، اور انہوں نے اسلام لانے سے قبل اسلام کو اور پیغمبر اسلام کو جو نقصان پہنچایا تھا، قبول اسلام کے بعد اس کے تدارک کی پوری اور بھرپور کوشش ان کی جانب سے ہوئی رضی اللہ عنہ وارضا۔ کہنا یہ ہے ام حبیبہ رضی اللہ عنہ ان کی بیٹی تھیں اور ان کی دختر تھیں۔ حضرات ام حبیبہ ان کا بھی پہلا نکاح عبید اللہ بن جحش سے ہوا تھا، اور یہ دونوں میاں بیوی مشرف باسلام ہونے کے بعد جب مکے میں حالات دگرگوں ہوئے اور حالات مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ مخالف ہو گئے، تو جب مسلمانوں نے حبشہ ہجرت کی تو حبشہ ہجرت کرنے والوں میں یہ جوڑا بھی تھا ام حبیبہ اور عبید اللہ بن جحش کا۔ لیکن ہوا یہ، تاریخ کی کتابیں اور سیرت کی کتابیں یہ لکھتی ہیں، ان میں یہ واقعہ مروی ہے، حبشہ جانے کے بعد ایک بڑے امتحان سے گزری ام حبیبہ، اور امتحان یہ ہوا کہ عبید اللہ بن جحش جو ان کے شوہر تھے وہ مرتد ہو گئے، اسلام چھوڑ کر انہوں نے کرسچینٹی اختیار کر لی۔ بہت بڑا امتحان، ایک اجنبی ملک میں، اجنبی مقام پر، اجنبی شہر میں شوہر کرسچن ہو جائے۔ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ نے بہت سمجھایا، اس لیے کہ جس صبح وہ کرسچن ہوئے تھے اس سے پہلے والی رات ام حبیبہ نے خواب دیکھا تھا رضی اللہ عنہ۔ خواب میں اپنے شوہر عبید اللہ بن جحش کو دیکھا، بھیانک شکل میں، ڈراؤنی شکل میں، ایک دم سیاہ شکل میں دیکھا تھا۔ خواب دیکھ کے پریشان تھی کہ کیا بات ہے، میں نے اپنے شوہر کو اس حالت میں دیکھا ہے۔ اور صبح ہوئی تو صبح جو ہے یہ خبر سننے کے بعد انہیں خواب کی تعبیر جو ہے پتہ چلا۔ اس خواب کا حوالہ دے کر بھی انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی، پر عبید اللہ بن جحش نے مانا نہیں۔ ایک بہت بڑا امتحان۔ ہم آپ کو یہ بات بھی بتا دیتے ہیں کہ حضرت ام حبیبہ کی لائف ہسٹری جن کتابوں میں آئی اس میں یہ واقعہ مروی ہے، جبکہ بعض اہل علم اور محققین اس واقعے کی استنادی حیثیت پہ کلام کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ان کے ارتداد کا واقعہ محل نظر ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ حبشہ میں بس ان کی وفات ہوئی تھی۔ بہرحال جو بھی ہو، ام حبیبہ رضی اللہ عنہا تنہا ہو گئیں، اور ہم آپ کو بتائے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت یہ تھی، آپ کی پالیسی یہ تھی کہ وہ خواتین جنہوں نے اسلام کے لیے قربانیاں دیں اور اسلام کے لیے قربانیاں دینے کے بعد تنہا ہو گئیں، بیوہ ہو گئیں، بے سہارا ہو گئیں، اور جبکہ ان کی گود میں یتیم بچے بھی پل رہے ہوتے، خود انہیں اپنی زندگی کی فکر ہوتی اور اپنی زندگی سے زیادہ اپنی یتیم بچوں کے مستقبل کی فکر ہوتی، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ام المومنین ہونے کا شرف اور اعزاز عطا کرنے کے لیے اپنی زوجیت میں لیتے تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کو بھی اپنی زوجیت میں لینے کا فیصلہ کیا، اور شاہ حبش نجاشی جو مسلمان ہو چکے تھے، نجاشی حبش کے بادشاہ، ان کے پاس پیغام بھیجا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور شاہ حبش نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے وکیل بن کر آپ کی نیابت کرتے ہوئے ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرا دیا، اور مہر بھی نجاشی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے خود ادا کیا۔ 4000 درہم مہر تھا ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کا، اور شادی کے بعد
शरहबिल बिन हसना रज़ी अल्लाह अन्हा, इनके साथ नजाशी ने उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह अन्हा को प्यारे नबी की खिदमत में रवाना किया। देखिए यहाँ 2-3 बातें साबित होती हैं। ये जो वाक़या है कि उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह अन्हा का निकाह नजाशी ने प्यारे नबी के साथ कराया, 2-3 अहम मसले साबित होते हैं। सबसे पहला मसला ये साबित होता है कि शादी के लिए, निकाह के लिए ज़रूरी नहीं कि दुल्हा दुल्हन एक मजलिस में हो तभी निकाह हो सकता है, ये कोई ज़रूरी नहीं। प्यारे नबी किसी और मुल्क में हैं, उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह अन्हा किसी और मुल्क में हैं, उनका निकाह हो रहा है। दुल्हा दुल्हन की हाज़िरी ज़रूरी नहीं होती, याद रहे कि दोनों एक जगह हाजिर रहें, एक मजलिस में हाजिर रहें, एक मस्जिद में हाजिर रहें और तभी उनका निकाह होगा, नहीं। हाँ, दोनों की जानिब से वकालत करने वाले, अगर दुल्हा हाजिर है, दुल्हन कहीं और बाहर रहती है, मजलिस निकाह में दुल्हन की जानिब से वकालत करने वाला कोई उसका ज़िम्मेदार मौजूद है जो महफिल निकाह में इस बात की ज़मानत दे रहा है कि ये लड़की जिसकी मैं वकालत कर रहा हूँ इस रिश्ते से तैयार है और इस निकाह को वो कबूल करती है, तो निकाह हो जाता है, चाहे लड़की जहाँ भी हो। और कभी ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ जहाँ निकाह हो रहा है वहाँ लड़की है, लड़का कहीं और है और मजलिस में लड़के का वकील है, वो कह रहा है काजी साहब से कि लड़के ने मुझे जिम्मेदारी दी है, मैं लड़के की जानिब से निकाह को कबूल कर रहा हूँ। समझ रहे, ये हो सकता है। आमतौर पे लोगों के ज़हनों में ये बात है कि निकाह तभी दुरुस्त होगा जब महफिल निकाह में लड़का लड़की दोनों हो, ज़रूरी नहीं। कभी निकाह में ताख़ीर होती, क्या बोलते, नहीं अभी दुल्हन नहीं आई है, आधा घंटा इंतज़ार कर दें। मजलिस में अगर दुल्हन का वकील मौजूद है, दुल्हन का वली मौजूद है जो दुल्हन की जानिब से वकालत कर रहा है, तो निकाह हो जाता है। तो देखो, उम्मे हबीबा एक मुल्क में, प्यारे नबी एक मुल्क में, और निकाह हो रहा है। जब 1400 साल पहले हो सकता है, आज तो सोशल मीडिया आ गया है जी, आज तो और ये सब चीज़ें आसान हो गई, दूर रहते हुए भी करीब कर सकते हैं। अहले इल्म ने उसके उसूल और ज़वाबित बहरहाल बताए हैं, तो ये एक मसला मालूम होता है। और दूसरा सबसे अहम मसला इस वाक़े से जो मालूम होता है वो क्या है कि महर औरत का हक़ है, और औरत और महर क्या चीज़ें जानते हैं। कुरान मजीद के अल्फाज में महर को कुरान मजीद ने उजरत करार दिया। किस चीज़ की उजरत? मर्द जो अपने हक़ में इस औरत की आबरू को हलाल करता है, इस औरत की आबरू जो आज तक हराम थी, तुमने निकाह के ज़रिए से इसकी आबरू को अपने लिए हलाल किया है, उसका मुआवज़ा है, उसका बदला है, उसकी उजरत है। इसका मतलब ये हुआ कि आबरू जितनी कीमती है, महर भी वैसी कीमती चीज़ होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ महर के सिलसिले में बिलाद अरब में जैसा गुलू और जैसी मुबालगा आमेज़ियाँ पाई जाती हैं कि वहाँ लड़के बहुत परेशान रहते हैं कि लड़कियाँ इतने महर का डिमांड करती हैं कि उनके बस में नहीं। मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मैं अपने मुल्क हिंदुस्तान के तनाजुर में बात कर रहा हूँ। हमारे मुल्क हिंदुस्तान में औरत बड़ी मजलूम है, औरत को उसके हुकूक नहीं दिए जाते हैं। महर औरत का वाजिबी हक़ है। कितना देते हैं महर? 5,000 रुपये, 10,000 रुपये। हाँ मेरे भाई, प्यारे नबी ने कितना महर दिया? प्यारे नबी ने अपनी अज़वाजे मुतहरात को 500 दिरहम दिया, एक उम्मुल मोमिनीन को 500 दिरहम। और हम आपको बता दें 500 दिरहम की कीमत और वैल्यू क्या होती है। उस ज़माने में 200 दिरहम में ज़कात वाजिब होती थी। 200 दिरहम में ज़कात वाजिब होती थी उस ज़माने में। तो 500 दिरहम का मतलब ये हुआ ज़कात का 2.5 निसाब प्यारे नबी ने महर में दिया एक उम्मुल मोमिनीन को। हाँ, 200 दिरहम 85 ग्राम सोने के बराबर होते थे उस ज़माने में। 200 दिरहम 85 ग्राम सोने के बराबर, दिरहम चांदी का होता था, सोने से अगर आप उसका मुकाबला करें 85 ग्राम सोने के बराबर 200 दिरहम होते थे। तो 500 दिरहम के कितने हो गए? तकरीबन जो है 200 ग्राम सोने के बराबर। 200 ग्राम सोना
تو عورت کی آبرو کا جب وہ بدلہ ہے، عورت کی آبرو کے بدلے میں اس کی عزت، اس کی آبرو، اس کی عفت مرد اپنے حق میں حلال کرتا ہے، اس کو اتنا دو کہ بیچاری اس کو لے کے لگے کہ ہاں واقعی میرے پاس مال آیا ہے۔ ہاں یہاں ایک بات ہے، شوہر کی استطاعت کی بھی بات ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اپنی استطاعت سے بڑھ کے نہیں، لیکن جس کو اللہ نے طاقت دی ہے، استطاعت دی ہے، اسے عورت کو مہر دینے میں بخیلی نہیں کرنی چاہیے، دینا چاہیے، اس لیے کہ مہر اس کے لیے ایک سیکیورٹی ہے۔ کل کے روز اللہ نہ کرے شوہر کی وفات ہو گئی یا شوہر نے طلاق دے دی تو مہر کی رقم اس کے پاس ہوتی ہے جس سے وہ اپنی آگے کی زندگی جو ہے بنانے کی اور آگے کی زندگی گزارنے کی سبیلیں نکالتی ہے۔ بہت کم برائے نام میرے پاس طاقت ہے، طاقت رہتے ہوئے مہر میں بس 5,000 دیتا ہوں، 10,000 دیتا ہوں۔ مہر دینا چاہیے، اچھی مقدار میں دینا چاہیے، غلو سے بچتے ہوئے، اسراف سے بچتے ہوئے۔ اور اس سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں بہت سارے لوگ مہر لکھوا تو دیتے ہیں شادی کے موقع سے، دینے کی نوبت بھی نہیں آتی، زندگی میں دینے کی نوبت نہیں آتی، اس لیے کہ ہمارے معاشرے کے بہت سارے مرد عورت سے صرف لینا جانتے ہیں، عورت کو دینا نہیں جانتے۔ عورت سے لے لیتے ہیں، اس کو اس کے والدین نے جو زیور دیا وہ بھی لے لیتے ہیں، آگے بڑھ کر کبھی جو ہے والدین کی جانب سے جو جائیداد ملی ہوتی وہ بھی زبردستی لے لیتے ہیں۔ یہ کیسا سماج ہے، کیسا معاشرہ اور کیسی معاشرت ہے۔ نجاشی نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کرتے ہوئے 4,000 درہم، دیکھو ہم آپ بتا دیں ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کی خصوصیت ہے کہ امہات المومنین میں سب سے زیادہ مہر نہیں کا تھا۔ ساری امہات المومنین کو پیارے نبی نے 500 درہم دیے، 500 درہم دیے۔ صرف ام حبیبہ ہیں جن کا مہر جو ہے 4,000 درہم تھا۔ تو 4,000 ہم تو کہا 500 درہم تو زکاة کا 2.5 حساب ہے، اور 4,000 درہم تو کہاں چلے گئے؟ تو پتہ چلا میرے بھائی عورت کے حقوق کو جانو اور عورت کو اس کا حق دینے کی کوشش کرو۔ معاشرے میں ہوتا یہ ہے، فرض کرو کہ کسی ایسے شوہر کا انتقال ہو گیا جو زندگی بھر ساتھ رہا اور اس نے اپنی بیوی کو مہر نہیں دیا، اور جب انتقال ہو جاتا ہے مہر دیا نہیں انتقال ہو گیا، کیا کرتے ہیں لوگ؟ یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے بچپن میں، غسل دینے کے بعد، کفن پہنانے کے بعد جب جنازہ گھر سے اٹھنے والا ہوتا ہے اس وقت بیچاری اس بیوی کو اس کی جو بیوہ ہو چکی پکڑ کے لاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں مہر بخشو، مہر بخشو۔ اب بیچارے کو کہنا پڑتا ہے کہ میں نے آپ کا مہر معاف کر دیا ہے، میں اللہ کے پاس پکڑوں گی نہیں، پوچھوں گی نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ کیسی ظالمانہ روایت ہے، کیسی ظالمانہ رسم ہے۔ ایک تو بیچاری کا حق نہیں دیا گیا، اور اب جب شوہر کی وفات ہو گئی ہے تو اسے شادی کے دن یاد دلائی جا رہی ہے، کہا جا رہا ہے کہ زبردستی کی جا رہی، معاف کرو مہر۔ زبردستی کرنے کا کسی کو حق نہیں۔ ہونا کیا چاہیے؟ ہونا یہ چاہیے یہ شوہر جو بنا مہر دیے انتقال کیا ہے، اس کا جو چھوڑا ہوا مال ہے نا، مال وراثت، اس میں سب سے پہلے بیوی کا مہر دیا جائے۔ یہ طریقہ ہوتا ہے۔ اگر انتقال ہو گیا، فرض کرو مہر نہیں دیا ہے، مال وراثت اس وقت تقسیم کریں گے جب پہلے اس میں سے مہر نکال بیوی دے دیا جائے۔ مہر دینے کے بعد اگر مال بچتا ہے وہ وراثت کے طور پر تقسیم ہوگا، اور اس میں پھر بیوی کو بیوی کے طور پر اس کا حصہ پھر ملے گا۔ زبردستی کرنا معاف کر دو، ایسا نہیں۔ اور ایک اور مسئلہ جو ام حبیبہ رضی اللہ عنہ اور نجاشی کی اس واقعے سے ثابت ہو یہ ہے، مہر کے سلسلے میں عام طور پر مشہور ہے لوگوں میں کہ جو مہر دلہا یا لڑکا اپنی دلہن کو دیتا ہے، ضروری ہے کہ اس کی اپنی کمائی ہوئی دولت ہو، اس کا اپنا کمایا ہوا پیسہ ہو۔ یہ غلط تصور ہے۔ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے بھائی، اچھی بات ہے، میری شادی ہو رہی ہے، میں اپنی شادی میں میری کمائی ہوئی دولت سے مہر بہت اچھی بات ہے، لیکن ضروری نہیں ہے
جائز ہے، زید کی شادی ہو رہی ہے، زید کی جانب سے مہر اس کا بھائی دے رہا، کوئی بات نہیں، زید کی جانب سے اس کا مہر اس کا باپ دے رہا، کوئی بات نہیں، زید کی جانب سے اس کا مہر اس کا کوئی دوست دے رہا، کوئی بات نہیں، جائز ہے۔ یہاں دیکھو پیارے نبی کا مہر کس نے دیا؟ پیارے نبی کا مہر بادشاہ نے دیا، نجاشی نے دیا، اور چونکہ دینے والا بادشاہ نجاشی ہے اسی لیے اس نے اور ساری ازواج مطہرات کے مقابلے میں مہر کو کئی گنا کر کے 4000 درہم دیا، جبکہ 500 درہم دینا پیارے نبی کا معمول تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کی زندگی میں ایک بہت بڑا یہ درس، یہ بہت بڑا سبق ہے جو خواتین کے حقوق سے تعلق رکھتا ہے، اس لیے میں نے خاص طور پہ اس پہ روشنی ڈالنی چاہیے۔ حضرات دیکھیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت ام حبیبہ سے نکاح کیا، اس وقت ام حبیبہ کے باپ ابو سفیان کیا ہیں؟ دشمن رسول ہیں، مخالف اسلام ہیں۔ نہ صرف دشمن رسول ہیں، دشمنان رسول میں صف اول کے دشمن ہیں، بہت بڑے دشمن ہیں۔ جس وقت پیارے نبی کا نکاح ام حبیبہ سے ہوا، اور یہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت کو ملاحظہ کرو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکیمانہ فیصلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دور اندیشی کو ملاحظہ کرو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کی دشمنی کو کمزور کرنے کا یہ حکیمانہ طریقہ جو اپنایا کہ دشمن کی بیٹی جو اسلام میں آ گئی اس کو اپنا لیا جائے، دشمن کی بیٹی کو میں اپنی بیوی بنا لوں گا تو وہ میرا خسر ہو گیا، میں اس کا داماد ہو گیا، وہ کہیں نہ انسان ہے، کہیں نہ کہیں تو شرمائے گا میرے خلاف سوچتے ہوئے، میرے خلاف سازش کرتے ہوئے۔ خصوصاً عرب داماد کی بڑی عزت کرتے تھے عرب، یہی وجہ ہے کہ دیکھو پیارے نبی کی 3 بیویاں آپ کے 3 بڑے دشمنوں کی بیٹیاں تھیں، ازواج مطہرات میں سے 3 جو ہے آپ کے 3 بڑے دشمنوں کی جو ہے بیٹیاں ہیں۔ ایک تو یہی ام حبیبہ رضی اللہ عنہ جو ابو سفیان کی بیٹی تھی، دوسری صفیہ رضی اللہ عنہ، کل جن کا تذکر آئے گا انشاءاللہ، وہ یہودی سردار جو پیارے نبی کا بڑا دشمن تھا، حیی بن اخطب، اس کی بیٹی تھی۔ تیسری حضرت جویریہ جن کا تذکر آخری دن ہفتے کو ہوگا انشاءاللہ تعالی، یہ قبیلہ بنی المصطلق کا سردار حارث تھا، پیارے نبی کا بڑا دشمن تھا، اس کی بیٹی تھی۔ پیارے نبی نے اپنے 3 بڑے دشمنوں کی بیٹیوں کو اپنے نکاح میں لیا، اور اس طرح ایسی حکیمانہ پالیسی اپنائی کہ دشمن کی دشمنی کو کمزور کر کے رکھ دیا۔ اب وہ کس منہ سے جو ہے مخالفت کرے، کس بنیاد پہ سازشیں کرے، جبکہ دیکھ رہا ہے کہ میری بیٹی جو ہے نبی کی بیوی بنی ہوئی ہے، جس کے خلاف میں سازش کرنے جا رہا ہوں اور میری بیٹی خود اس کی بیوی بنی ہوئی ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں سورہ ممتحنہ کی ایک آیت ہے، اہل علم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اسی جانب اشارہ کیا، عَسَى اللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُم مَّوَدَّةً۔ یہ ہونے سے پہلے اللہ نے اشارہ دے دیا، کہا کہ تمہارے اور تمہارے دشمنوں کے درمیان محبت کی ایک راہ اللہ نکالنے والا ہے۔ دیکھیے کیا بڑی بات ہے، تمہارے اور تمہارے دشمنوں کے درمیان محبت کا ایک راستہ اللہ پیدا کرنے والا ہے، محبت کی ایک راہ اللہ نکالنے والا ہے۔ یہ کون سا راستہ تھا، یہ کون سی راہ تھی؟ یہی راہ، یہی راستہ کہ دشمنوں کی بیٹیاں پیارے نبی کی زوجیت میں آئیں گی، اس طرح ان کی دشمنی اپنے آپ مر جائے گی، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور یہی وجہ آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کے بعد یہ دشمن رہتے ہوئے بھی پیارے نبی کے گھر آنے پہ مجبور ہوتے تھے۔ چنانچہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کا مشہور واقعہ ہے کہ وہ ایک مرتبہ پیارے نبی کے پاس آئے، مکہ سے مدینہ آئے، پیارے نبی سے جو صلح حدیبیہ کا معاہدہ ہوا تھا اس سلسلے میں کچھ بات کرنے کے لیے آئے، تو بیٹی ام المومنین ہے ام حبیبہ کے گھر بھی گئے۔ دیکھو دشمن ہیں، سب سے بڑے دشمن ہیں، اور دشمن رہتے ہوئے نبی کے گھر جانے پہ مجبور ہیں۔ کیسے پیارے نبی نے دشمنی کو کمزور کر دیا، ختم کر دیا، کہ دشمن رہتے ہوئے آج وہ خود نبی کے گھرانے اور نبی کے خانوادے اور نبی کے گھر میں قدم رکھنے پہ مجبور ہیں۔ ابو سفیان گئے اپنی بیٹی ام حبیبہ کے گھر،
اور داخل ہو کے سیدھے بستر پہ بیٹھنا چاہا پیارے نبی کے، ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے آگے بڑھ کر سیدھے بستر اٹھا لیا، بستر ہٹا دیا۔ ابو سفیان باپ ہیں، بستر پہ بیٹھنے جا رہے، بستر ہٹا دیا ام حبیبہ نے۔ ابو سفیان نے حیرت سے پوچھا کہ بیٹی ماجرا کیا ہے؟ آخر تم نے بستر کیوں لپیٹ دیا، بستر کیوں سمیٹ دیا، یہ بستر تم نے کیوں ہٹا دیا؟ تم نے اس بستر کو میرے لائق نہیں سمجھا ہے یا مجھے اس بستر کے لائق نہیں سمجھا ہے؟ میں سمجھ نہیں پایا ہوں ماجرا کیا ہے۔ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ ابا جان، یہ اللہ کے رسول کا بستر ہے اور آپ اللہ کے رسول کے دشمن ہیں، اللہ کے رسول کے دشمن رہتے ہوئے اللہ کے رسول کے بستر پہ بیٹھ نہیں سکتے آپ۔ اللہ اکبر۔ ہاں وہ سفیان تکتے رہ گئے، حیران رہ گئے اور کہنے لگے لقد اصابکی بعدی شر یا بنتی، جسے ہم اگر اردو میں ترجمانی کرنا چاہیں، بہت بدل گئی ہو بیٹی، بہت بدل گئی ہو۔ ہاں اتنا کہہ کے خاموش رہ گئے۔ غور کرنے کی بات ہے، سوچو کہ دشمن رہتے ہوئے پیارے نبی کے گھر میں آنے پہ مجبور ہوئے، یہ کون سی حکیمانہ پالیسی تھی؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکاح کر کے دشمنوں کی بیٹیوں کو اپنی زوجیت میں لیا، اس پالیسی کا نتیجہ تھا کم سے کم نقصان کے ساتھ نتائج پیدا کرنا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکیمانہ پالیسی تھی۔ حضرات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آنے کے بعد ام حبیبہ رضی اللہ عنہا دین پر عمل کرتی رہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معاون، مددگار اور مشیر بنی رہیں، اور ساری ازواج مطہرات کی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن سے جڑی رہیں، اور چھوٹی چھوٹی باتیں، چھوٹی چھوٹی تعلیمات جو پیارے نبی نے انہیں دی تھی زندگی میں عمل کرتی رہیں۔ کہا جاتا ہے، بلکہ صحیح روایت ہے، کہ جب ان کے والد حضرت ابو سفیان کی وفات اور انتقال کی خبر آئی تو ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے 3 دن جیسے ہی گزرے خوشبو منگوائی، خوشبو منگوا کے فوراً اپنے بدن میں لگائی، اور لگانے کے بعد جو خواتین ان کے اطراف تھیں ان سے کہنے لگیں، دیکھو مجھے خوشبو لگانے کی کوئی آرزو نہ تھی، کوئی ارمان نہ تھا، کوئی خواہش نہ تھی، میں نے خوشبو اس لیے لگائی ہے کہ ابھی 3 دن پہلے میرے والد کا انتقال ہوا ہے، اور پیارے نبی فرماتے ہیں کہ کسی کا بھی انتقال ہو جائے تو اس کے رشتہ داروں کے لیے 3 دن سے زیادہ سوگ منانا ناجائز ہے۔ ایک بیوی ہے جو 4 مہینے 10 دن سوگ منائے گی، عدت گزارے گی، وہ 4 مہینے 10 دن خوشبو سے پرہیز کرے گی، احتراز کرے گی۔ تو کہا کہ میں نے پیارے نبی کی اس سنت اور پیارے نبی کی اس تعلیم کو عام کرنے کے لیے، چونکہ میرے باپ ابو سفیان کا انتقال ہوا ہے اور 3 دن ہو گئے ہیں، میں یہ بتانے کے لیے کہ میں نے اپنا سوگ ختم کر دیا ہے، میں نے اس لیے خوشبو منگوا کے لگائی ہے۔ تو اس طرح دیکھیں حضرات ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن جمیعات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی چھوٹی تعلیمات پہ عمل کرتی تھیں، اور اپنے عمل کے ذریعے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عام کرتی تھیں۔ حضرات، ایک اور سبق جو ام حبیبہ کی زندگی سے تعلق رکھتا ہے رضی اللہ عنہ، ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، صحیح سند سے ثابت ہے، وفات کا وقت جب قریب آیا، انتقال کا وقت جب قریب آیا تو انہوں نے مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو بلا کے مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے ایک درخواست کی، کہا کہ عائشہ دیکھو میں تمہاری سوکن تھی اور تم میری سوکن تھی، اور سوکنوں کے درمیان کبھی کبھار کچھ معاملات ہو جاتے ہیں، کچھ باتیں ہو جاتی ہیں، کچھ جھگڑے ہو جاتے ہیں، کچھ ٹینشن کا ماحول بن جاتا ہے۔ عائشہ اگر میری زندگی میں مجھ سے کبھی بھی تمہیں تکلیف پہنچی ہے، مجھے اللہ کے لیے معاف کر دینا۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے بھی دل کھول کے کہا کہ تمہارے یہ کہنے سے مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے اور میں تمہیں پوری طرح سے معاف کرتی ہوں۔ اور ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے بھی ایسی درخواست کی، اور پھر اس کے بعد ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو بلایا،
उम्मे सलमा को बुला के, वो भी उम्मुल मोमिनीन थी, उनसे भी कहा कि उम्मे सलमा देखो, तुम मेरी सौकन थी और मैं तुम्हारी सौकन। ज़िंदगी में अगर सौकन होने के नाते मेरी जानिब से तुम्हें कभी भी किसी भी किस्म की तकलीफ़ लायक हुई हो, मुझे अल्लाह के लिए माफ़ कर देना। उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने खुले दिल के साथ उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह अन्हा को माफ़ किया। ये बहुत बड़ा दर्स है, बहुत बड़ा सबक है हमारे लिए, आपके लिए, सब के लिए। वो ये है कि जब भी किसी से हमारा कुछ मसला हो जाए, झगड़ा हो गया, इख्तिलाफ हो गया, दूरियां पैदा हो गई, नफ़रतें आ गईं, नफ़रतों को तूल नहीं देना चाहिए, लड़ाई को तूल नहीं देना चाहिए। अल्लाह के लिए खुद छोटे बनकर मामले को जल्द से जल्द रफा दफा करने की कोशिश करनी चाहिए। दिलों में दुश्मनियों को पालना नहीं चाहिए, दिलों में नफ़रतों को पालना नहीं चाहिए। वो दिल मोमिन नहीं होता है जिस दिल में जो है नफ़रत के पौधे उगते हों, अदावत के पौधे उगते हों और ये पौधे देखते ही देखते तनावर दरख्त बन जाते हों। वो मोमिन का दिल नहीं हो सकता है। एक तो ये बात हुई, और दूसरी बात ख़ास तौर पे इस वाक़ये से पता चलता है कि मौत के वक्त दुनिया से जाते हुए, दुनिया से रुखसत होते हुए हमारे लिए, आपके लिए इंतहाई ज़रूरी है कि हमारी जानिब से जिनके हक़ में भी कोताही हुई हो ज़िंदगी में, याद रखें खुसूसियत के साथ मौत के वक्त उनसे मामला रफ़ा दफ़ा करके दुनिया से जाएं। ऐसा ना हो हमने उनसे माफ़ी नहीं मांगी, हमने उन्हें सताया था, हमने उन्हें तकलीफ़ दी थी, हमने उन पे जुल्म किया था, हमने उनका कोई हक़ मारा था और बिना माफ़ी मांगे दुनिया से चले गए। कल हशर की अदालत में बड़ी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी उसवा देखिए, दुनिया से जाते हुए जो आखिरी अय्याम थे प्यारे नबी के, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी अय्याम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं चाहते थे कि कोई आके किसी की शिकायत करे आपके पास। क्या फरमाते थे जानते हैं? आखिरी दिनों में कहा कि लोगों मेरे पास आके लोगों की शिकायतें ना करो, इसलिए कि मैं चाहता हूं कि दुनिया से इस हाल में जाऊं कि मेरा दिल साफ रहे। और आखिरी दिनों में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तकरीर भी की। वो खुतबे में आपने फरमाया था कि परवरदिगारा मैं एक बशर हूँ, मैं एक इंसान हूँ, लिहाजा ज़िंदगी में जिसको भी मैंने गुस्सा किया है, जिस पर भी मैंने गुस्सा किया है, जिसको भी मैंने सज़ा दी है, जिसको भी मैंने कोड़े लगाए हैं, ऐ अल्लाह मैं दुआ कर रहा हूँ कि मेरे उस गुस्से को उसके हक़ में रहमत का ज़रिया बना दे, मेरी इस सज़ा को उसके हक़ में बख्शिश का ज़रिया बना दे, मेरे इस कोड़े लगाने को उसके हक़ में तेरी क़ुर्बत का ज़रिया बना दे। दिल की सफाई बहुत बड़ी चीज़ है। साफ दिल के साथ दुनिया से जाना, कदूरतों को लेकर नहीं, नफ़रतों को लेकर नहीं, अदावतों को लेकर नहीं, दुश्मनियों को लेकर नहीं, साफ दिल लेकर अल्लाह के पास जाओ, जिसे अल्लाह ताला ने कुरान ने क़ल्बे सलीम से ताबीर फरमाया, इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। कामयाबी उसको मिलेगी जो अल्लाह के दरबार में क़ल्बे सलीम लेकर जाए, सेहतमंद दिल लेकर जाए। उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह अन्हा ने ज़िंदगी के आखिरी लम्हात में उम्महातुल मोमिनीन को बुलाकर जो माफ़ी मांगी है, इतनी बड़ी रहकर, आज हमारी अना बहुत रुकावट बनती है। मैं माफ़ी मांगो, अपनी अना को कुचल दो, अपनी अना को कुचल डालो। ये अना जो है बहुत सारे खैर के कामों से हमें रोकती है। हज़रात उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जैसे और सारी अज़वाज मुतहरात ने उम्मुल मोमिनीन होने की हैसियत से इल्म को फैलाने, हदीसों को आम करने की जो कोशिश की और जो जिद्दोजहद की, उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह अन्हा का भी इसमें किरदार रहा। चुनांचे उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने भी प्यारे नबी से कई एक हदीसें, तकरीबन 65 हदीसें कुतुब हदीस में उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह अन्हा से मरवी हैं, जिनमें बाज़ अहम हदीस में से एक हदीस में जिक्र करता हूँ। मशहूर हदीस है, उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह अन्हा इसकी रावियाँ हैं। इन्होंने प्यारे नबी से रिवायत किया कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मुसलमान
दिन और रात में 12 सुन्नतें पढ़ेगा, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में एक महल बना देगा। 12 सुन्नतें, फजर से पहले 2, ज़ोहर से पहले 4, ज़ोहर बाद 2, मगरिब बाद 2 और इशा बाद 2। 12 सुन्नतें, जिसे सुन्नत मुअक्कदा कहा जाता है। तो उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि जो मुसलमान दिन और रात में 12 रकात सुन्नतें पढ़ेगा, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में एक महल तामीर कर देगा। फरमाती हैं उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह अन्हा, जब इन्होंने ये हदीस रिवायत की, ये हदीस सुनाई, उस वक्त फरमाती हैं, जिस दिन से मैंने ये हदीस अल्लाह के नबी से सुनी है, आज तक कभी एक दिन भी ये 12 रकात सुन्नतें मुझसे छूटी नहीं हैं। अल्लाह अकबर। अच्छा, उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह अन्हा से इस हदीस को रिवायत किया है ताबई अंबसा रहिमहुल्लाह ने। अंबसा फरमाते हैं, जिस दिन से मैंने ये हदीस उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह अन्हा से सुनी है, आज तक कभी एक दिन भी ये 12 रकात मैंने नहीं छोड़ी हैं। अल्लाह अकबर। अंबसा रहिमहुल्लाह से यह हदीस रिवायत की अमर बिन औस ने रहिमहुल्लाह, वो फरमाते हैं कि जिस दिन से अंबसा रहिमहुल्लाह से मैंने यह हदीस सुनी, आज तक ये 12 रकात कभी मैंने छोड़ी। और अमर बिन औस से यह हदीस रिवायत की नौमान बिन सालिम रहमतुल्लाह अलैह ने। नौमान बिन सालिम फरमाते हैं कि जिस दिन से मैंने अमर बिन औस रहमतुल्लाह अलैह से यह हदीस सुनी, आज तक कभी ये 12 रकात सुन्नतें नहीं छोड़ी। इस्तिकामत इसे कहते हैं, साबित कदमी इसे कहते हैं। हमसे तो फ़राइज़ की पाबंदी नहीं होती, ये हमारे असलाफ थे, ये हमारे सलफ़ थे, जो जिनकी ज़िंदगी में सुन्नतों का इतना एहतमाम। कह रहे हैं साल हा साल गुजर गए और पूरे साल में एक दिन कभी ये 12 रकात छूटियों, कभी ऐसा नहीं हुआ। दीन की पाबंदी इसे कहते हैं, इत्तिबाए सुन्नत इसे कहते हैं, दीन पे चलना इसे कहते हैं। हम वल्लाह बहुत कमज़ोर हैं, हम बहुत कमज़ोर हैं। साबित कदमी, इस्तिकामत हमारी ज़िंदगी में दूर दूर तक देखने को नहीं मिलती। अल्लाह ताला से तौफीक मांगिए, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ कीजिए। बहरहाल उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह अन्हा मुजाहिदाना ज़िंदगी गुजारने के बाद, इल्मी ज़िंदगी गुजारने के बाद, जाहिदाना ज़िंदगी गुजारने के बाद सन 44 हिजरी 40 पर 4 हिजरी में इनकी वफ़ात हुई और मदीने के बकी के कब्रस्तान में उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह अन्हा और सारी अज़वाज मुतहरात के साथ मदफून हुई। दुआ है रब्बुल आलमीन से अल्लाह तबारक व तआला हम सबको, आप सबको और ख़ुसूसन हमारी माँ बहनों को हज़रत अज़वाज मुतहरात के नक्श क़दम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।